آج کا ہمارا لیکچر نمبر ہے 14۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مصنف کہتے ہیں کہ سب لوگوں نے اپنے اپنے رنج و الم تبدیل کر لیے تھے، لیکن انہوں نے جو دوسرے وبال لیے تھے تو ان کی وجہ سے وہ زیادہ تکلیف میں تھے۔ چنانچہ سلطان افلاک کو ایک بار پھر ان کے حال پر رحم آیا اور اس نے حکم دیا کہ سب لوگ اپنے اپنے بوجھ اتار کر پھینک دیں اور انہیں اپنے پہلے بوجھ واپس مل جائیں۔ سب لوگوں نے اس حکم کی بجاوری کی۔ اب آپ لوگ صفحہ نمبر 31 پر دوسرے پیراگراف کی 5ویں لائن دیکھیں۔ اتنے میں دوسرا حکم آیا کہ وہ جس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، دھوکے میں، غلط فہمی یا فریب میں، وہ شیطان ناپکار یہاں سے دفع ہو جائے، وہ شیطان ناپکار نافرمان یہاں سے دفع ہو جائے، دور ہو جائے۔ اس کی جگہ ایک فرشتہ رحمت آسمان سے نازل ہوا۔ فرشتہ رحمت، رحمت کا فرشتہ آسمان سے آیا۔ اس کی حرکات و سکنات نہایت معقول و باوقار تھیں۔ حرکات و سکنات چلنا پھرنا یا عادات و اطوار معقول تھی، مناسب اور باوقار، باعزت تھیں، اور چہرہ بھی سنجیدہ اور خوشنما تھا۔ سنجیدہ، بردبار یا متین، خوشنما، خوبصورت تھا۔ اس نے بار بار اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور رحمت الہی پر توکل کر کے نگاہ کو اسی کی آس پر لگا دیا۔ رحمت الہی، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر توکل، بھروسہ کر کے نگاہ کو اسی کی آس پر، امید پر لگا دیا۔ اس کا نام صبر و تحمل تھا۔ صبر و تحمل، برداشت۔ ابھی وہ اس کوہ مصیبت کے پاس آ کر بیٹھا ہی تھا جو کوہ مذکور خود بخود سمٹنا شروع ہوا۔ کوہ، پہاڑ، مصیبت، کوہ مصیبت، مصیبت کا پہاڑ اس کے پاس آ کر بیٹھا ہی تھا کہ کوہ مذکور وہ پہاڑ جس کا ذکر ہوا ہے خود بخود سمٹنا شروع ہوا۔ سمٹنا، سکڑنا یا کم ہونا شروع ہوا، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے ایک ثلث رہ گیا، گھٹتے گھٹتے کم ہوتے ہوتے تیسرا حصہ یا ایک تہائی رہ گیا۔ پھر اس نے ہر شخص کو اصلی اور واجبی بوجھ اٹھا کر دینا شروع کیا۔ پھر اس نے ہر شخص کو اس کا اصلی اور واجبی درست بوجھ اٹھا کر دینا شروع کر دیا، اور ایک ایک کو سمجھاتا گیا کہ نہ گھبراؤ اور بردباری کے ساتھ اٹھاؤ، بردباری، تحمل یا صبر کے ساتھ اٹھاؤ۔ ہر شخص لیتا تھا اور اپنے گھر کو راضی رضامند چلا جاتا تھا، راضی رضامند، خوشی خوشی منظور کر کے اپنے بوجھ کو، اپنے گھر کو جا رہا تھا۔ ساتھ ہی اس کا شکریہ ادا کرتا تھا کہ آپ کی عنایت سے مجھے اس انبار لا انتہا میں سے اپنا بار مصیبت چننا نہ پڑا۔ ساتھ ہی وہ اس فرشتہ رحمت کا شکریہ بھی ادا کرتا تھا کہ اس کی مہربانی کی وجہ سے، عنایت مہربانی کی وجہ سے مجھے اس انبار لا انتہا، انبار، ڈھیر، لا انتہا جس کی کوئی حد نہ تھی، میں سے اپنا بار مصیبت، اپنی تکلیف کا بوجھ چننا نہ پڑا، انتخاب نہ کرنا پڑا یا اسے ڈھونڈنا نہ پڑا۔ یہ جس کتاب سے لیا گیا ہے محمد حسین آزاد کی، اس کتاب کا نام ہے نیرنگ خیال، جس سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ اب ہم مشقی سوالات کریں گے۔ پہلا سوال ہے، سلطان افلاک کے دربار سے کیا اشتہار جاری ہوا؟ اس کا جواب شروع کے ہی صفحہ نمبر 28 پر ہمیں مل جائے گا۔ تھوڑا سا ہم شروع میں مصنف کے حوالے سے بات کریں گے کہ ایک دن مصنف سقراط حکیم اور ایک دوسرے حکیم کی اس بات پر کہ اگر ہم اپنی اپنی مصیبت آپس میں بدل سکتے تو ایسی صورت میں ہر شخص اپنی پہلی ہی مصیبت کو بہتر سمجھتا، یہ سوچتے ہوئے سو گئے اور خواب میں دیکھا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں 5ویں لائن میں، خواب میں دیکھتا ہوں کہ سلطان افلاک کے دربار سے ایک اشتہار جاری ہوا ہے، خلاصہ جس کا یہ ہے کہ تمام اہل عالم اپنے اپنے رنج و الم اور مصائب و تکالیف کو لائیں اور ایک جگہ ڈھیر لگائیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے ایک میدان کے میدان خیال سے بھی زیادہ وسیع تھا تجہیز ہوا اور لوگ آنا شروع ہوئے۔ میں بیچوں بیچ کھڑا تھا، میں کی جگہ مصنف آ جائے گا، مصنف بیچوں بیچ کھڑا تھا اور ان کے تماشے کا لطف اٹھا رہا تھا۔ دیکھتا تھا کہ ایک کے بعد ایک آتا ہے اور اپنا بوجھ سر سے پھینک جاتا ہے، لیکن جو بوجھ گرتا ہے مقدار میں اور بھی بڑا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مصیبتوں کا پہاڑ بادلوں سے بھی اونچا ہو گیا۔ یہاں پر ایک بات بتاتی چلوں کہ یہ مشکل الفاظ جو ہیں اس کو ہم آسان الفاظ میں لکھیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 دیکھیں، وہم کی تصویر کس طرح پیش کی گئی ہے؟ یہ بھی اسی صفحہ پر، صفحہ نمبر 28 پر آپ آخری پیراگراف میں جواب مل جائے گا۔ ایک شخص سوکھا سیما دپلاپے کے مارے فقط ہوا کی حالت ہو رہا تھا، اس انبوہ میں نہایت چالاکی اور پھرتی سے پھر رہا تھا۔
اس کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا جس میں دیکھنے سے شکل نہایت بڑی معلوم ہونے لگتی تھی۔ وہ ایک ڈھیلی ڈھالی پوشاک پہنے تھا جس کا دامن دامن قیامت سے بندھا ہوا تھا۔ اس پر دیوزادوں اور جنات کی تصویریں زردوزی سے کڑھی ہوئی تھیں، اور جب وہ ہوا سے لہراتی تھیں تو ہزاروں عجیب و غریب صورتیں اس پر نظر آتی تھیں۔ اس کی آنکھ وحشیانہ تھی مگر نگاہ میں افسردگی تھی، اور نام اس کا وہن تھا۔ اس کے بعد مرد کا واقعہ بیان کریں۔ اس کا جواب صفحہ نمبر 30 پر ملے گا۔ آخری پیراگراف۔ ایک پیر مرد کے نہایت معزز و محترم معلوم ہوتا تھا، درد کولنج سے جاں بلب تھا، اور لاولدی کے سبب سے اپنے مال و املاک کے لیے ایک وارث چاہتا تھا۔ اس نے درد مذکور کو پھینک کر ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کو لیا، مگر لڑکے ناپکار کو نافرمانی اور سرشوری کے سبب سے دکھ ہو کر اس کے باپ نے چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ اس نالائق نوجوان نے آتے ہی جھٹ بڈھے کی داڑھی پکڑ لی اور سر توڑنے کو تیار ہوا۔ اتفاقاً برابر ہی لڑکے کا حقیقی باپ نظر آیا کہ اب وہ درد کولنج کے مارے لوٹنے لگا تھا۔ چنانچہ بڈھے نے اس سے کہا کہ برائے خدا میرا درد کولنج مجھے پھیر دیجیے اور لڑکا لے لیجیے کہ میرا پہلا عذاب اس سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ مگر مشکل یہ ہوئی کہ اب یہ مبادلہ اب پھر نہ ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 4، اس موقع پر کن چیزوں سے بآسانی نجات حاصل کی جا سکتی تھی؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 29 پر نیچے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں چوتھی لائن میں اس کا جواب نظر آئے گا کہ اس موقع پر ہوس ہائے نفسانی اور ذوف جسمانی اور عیوب عقلی سے نجات پائی جا سکتی تھی یا نجات مل سکتی تھی۔ تھوڑا سا ہم اس کا شروع میں سبق کا حوالہ دے دیں گے کہ سلطان افلاک کے دربار سے اشتہار جاری ہوا، اور اس کے بعد پھر ہم یہ لکھیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، ذیل کے الفاظ اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ پہلا لفظ ہے لطیفہ۔ لطیفہ کا مطلب ہے دلچسپ بات یا شگوفہ۔ دوسرا لفظ ہے رنج و الم، دکھ و تکلیف۔ تیسرا لفظ ہے وہن یعنی شک۔ چوتھا لفظ ہے افسردگی، جس کا مطلب ہے پسماندگی یا غمگین۔ پھر ہے انواع و اقسام۔ انواع و اقسام کا مطلب ہے مختلف قسمیں۔ خواہ مخواہ اگلا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوگا زبردستی یا مجبوراً۔ اس کے بعد لفظ ہے مبادلہ۔ مبادلہ کا مطلب ہے تبدیلی۔ پھر لفظ ہے بسوڑنا، جس کا مطلب ہے رونے والی شکل بنانا۔ اس کے بعد لفظ ہے افلاس یعنی غربت، اور پھر لفظ ہے دردناک تکلیف دہ۔ الفاظ کے معنی بتا دیے گئے ہیں۔ کمرہ جماعت میں طالبات سے ان کے جملے اخذ کروائے جائیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے، وہم پرستی پر ایک مضمون لکھیں۔ چونکہ مضمون کروانے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، اسے مد نظر رکھتے ہوئے کمرہ جماعت میں طالبات کو سادہ اور آسان الفاظ میں مضمون کروایا جائے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے مرکب ناقص، اور پھر اس کے نیچے ہے مرکب تام۔ مرکب تام اور ناقص کروانے سے پہلے میں مرکب کی تعریف کرواؤں گی۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے۔ مرکب کی اقسام دو ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب ناقص کا مطلب ہے نامکمل یا عیبدار، اور مرکب تام کا مطلب ہے یعنی تمام، مکمل یا پورا۔ سب سے پہلے میں مرکب ناقص کرواؤں گی۔ اس کی تعریف کو سمجھنا ضروری ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کا مطلب ہے نامکمل یا عیبدار۔ یہ وہ مرکب ہوتا ہے جس سے سننے والے کو پورا مطلب حاصل نہ ہو۔ ایسا مرکب ہمیشہ جملے کا حصہ ہوتا ہے۔ امثال میں دیکھیں، جیسے کہ مثال کے طور پر یہ عمارت، میرا بھائی، یہ چائے۔ یعنی اب جملے نامکمل ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ جملے میں کیا چیز بتائی جا رہی ہے۔ مرکب تام، جیسا کہ شروع میں نے بتا دیا تھا، یعنی مکمل یا تمام۔ اس کی تعریف، یہ وہ مرکب ہوتا ہے جس سے سننے والا پورا مطلب سمجھ لے۔ اسے مرکب نفید بھی کہتے ہیں، اس کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ امثال، اب جیسے میں نے بتایا تھا ناقص میں یہ عمارت، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ عمارت کیا ہے، تو تام میں جملہ مکمل ہے، یہ عمارت خوبصورت ہے۔ پھر میرا بھائی، تو میرا بھائی لائق ہے، خوبصورت ہے، ذہین ہے۔ یہ چائے ہم نے ناقص میں کیا تھا، نامکمل، اور تام میں اسی جملے کو مکمل ہم کس طرح کریں گے؟ یہ چائے گرم ہے، ٹھنڈی ہے، مزیدار ہے۔
سوال نمبر 8 ہے، سیاق و سباق کا حوالہ دے کر مندرجہ ذیل اقتباس کی وضاحت کریں۔ اقتباس ایک پیر مرد کے نہایت معزز و محترم معلوم ہوتا تھا، یہاں سے لے کے یہ مبادلہ پھر نہ ہو سکتا تھا۔ یہ سوال ہمارے تیسرا سوال تھا، اس کا بھی جواب ہے، اور یہ وہی پورا پیراگراف دیا گیا ہے۔ اس کا اقتباس کرنے کا طریقہ کمرے جماعت میں طالبات کو سمجھایا گیا ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پھر سوال بچوں کو کروایا جائے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 9 ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، سبق انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا کے مصنف کا نام ہے؟ سر سید اقبال، محمد حسین آزاد، حالی۔ جواب ہے اس کا محمد حسین آزاد۔ نمبر 2، غرض وہ سارا انبار عورتوں اور ڈیش میں تقسیم ہو گیا۔ نیچے جو آپشن دیے گئے ہیں، بوڑھوں، مردوں، بیماروں، غلاموں، تو درست اس کا آئے گا بے، مردوں۔ نمبر 3 ہے، چنانچہ بڈھے نے کہا کہ برائے خدا میرا درد مجھے پھیر دیجیے۔ نمبر 1 کولنج، نمبر بے دل، جیم سر اور دال ہے کمر، تو اس میں الف والا آئے گا کولنج۔